السلام علیکم. کل عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی جی، اور اس کیس سے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بہت سمپل سا کیس تھا، سادہ سا تھا، بہت چھوٹا کیس بنایا گیا تھا، لیکن اس میں سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اچھا، اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ جو لوگ ہیں جو ماضی کے اندر عمران خان کی بے بہا جب اس کے اوپر ڈاؤن فال آتا تھا یا اس کو اٹھانا ہوتا تھا وہ حمایت میں کھڑے ہوتے تھے. میں حامد میر صاحب کی بات کر رہا ہوں. کل وہ بھی نظر آئے کہ پھر دوبارہ سے کیس کے اوپر کو متنازع اور جج کو متنازع اور اس طریقے کی بات کی، لیکن کیس کے اگر میرٹس کے اوپر بات کریں نا تو وہ بہت اسٹرانگ کیس بنایا گیا تھا. اب میں اس میں نا ایک اور رنگ سے ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ جو میری زندگی میں مطلب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بچے کی سائیکل کا تھا. یہ گھر میں ڈکیتی، وہ اپنا چوری ہوئی، سونا گیا، کیش گیا، بہت سارا ایسا سامان تھا وہ گیا، یعنی کہ اچھا خاصا بڑی واردات تھی. اچھا، اس میں جو سی تھی نا، ایک بچے کی چھوٹی سی سائیکل تھی، بہت خوبصورت سائیکل تھی، امپورٹڈ سائیکل تھی، تو وہ بھی چوری ہوئی. جب امپورٹڈ سے مراد یہ ہے کہ بچے کی سائیکل تھی لیکن وہ بہت اٹریکٹیو، یعنی کہ بہت ہی خوبصورت سائیکل تھی. اچھا، جب رپورٹ لکھوائی گئی تو رپورٹ لکھوانے میں چیزیں لکھوائی گئی، اتنا سونا، اتنی کیش، اتنی یہ چیز، اتنی یہ چیز، اتنا ساری ڈیٹیل جو تھا نا بتا دی گئی. اچھا، اس میں مطلب گھڑیاں، ہر چیز بتائی گئی. اس میں پھر بتایا گیا کہ بچے کی سائیکل، تو جو لکھنے والا تھا نا مرر، وہ کہنے لگا چھوڑیں بچے کی سائیکل. انہوں نے کہا نہیں، یہ بچے کی سائیکل لکھو، بچے کی سائیکل میں فلانی تاریخ کو وہاں سے لے کے آیا تھا، یہ بچے کی سائیکل لکھو. اس نے کہا چھوڑیں صاحب جی، یہ اتنا سب کچھ ہے. اس نے کہا نہیں، لکھو. وہ لکھوائی، ایف آئی آر ہو گئی، سب کچھ ہو گئی. جب ایف آئی آر ہو گئی، کچھ ٹائم گزرا تو اس نے بتایا، کہنے لگا کہ اس کا ایک مجھے جو تھا نا کلو مل گیا. اس کو اندازہ تھا، ٹھیک ہے، بندے کو پہلے اندازہ تھا کہ ایسا ہوا ہے، لیکن کوئی وٹنس مطلب کوئی سامنے نہیں تھا، کسی نے اطلاع دے دی تھی کہ اس طرح کا ہو. اچھا، پھر اس نے کرتے 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 اس نے بتایا کہ فلانے گھر کے اندر وہ بچے کی سائیکل موجود ہے. ٹھیک ہے، پولیس والوں کو کہا، انہوں نے کہا ہاں 100% شیور ہے. بہرحال پولیس والوں نے ریڈ کی، سائیکل برآمد ہو گئی. سائیکل جو تھی نا، وہ ایک رسی کا ایک سرا تھی، وہ کھینچ کے جو نا وہ اصل مال تک لے گئی. سب کچھ باہر آ گیا. جو پھینٹی لگی اگلے جو سے تھے نا، جو چور تھے، وہ عزت بچانے کے لیے بہت کچھ دیا انہوں نے کہا یہ نہ نکلے، یہ نہ نکلے، اگلی چوریاں نہ نکلے. جو بھی ہوا معاملات میں اس چوری کی حد تک جانتا ہوں. بچے کی سائیکل کا مسئلہ اتنا نہیں تھا، کوئی اتنی بہت قیمتی چیز نہیں تھی، امپورٹڈ تھی، بہت اٹریکٹیو تھی. اس کو یہ پتا تھا کہ جو ونڈ ہوئی ہے نا اس میں سائیکل وہاں پہ گئی ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں سے وہ کیوں گئی ہے؟ کیونکہ بچے کے لیے، اس کے بچے کے لیے وہ اٹریکشن تھی. تو اس طریقے کا کچھ سینٹیمنٹ تھے. میں کسی کا پردہ نہیں فاش کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، لوگ جو کچھ بھی تھا غلطی تھی. توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان کا جو معاملہ نا 100% ایسا ہی ہے. ابھی تک تو یہی نہیں کیا کہ وہ جو گھڑی والا سیٹ ہے جو گراف کمپنی کا بنا ہوا ہے اس کی اصل ویلیو کیا تھی. تو جو عمر ہے نا، جو عمر فاروق جو اس ٹائم میں آنر ہے اس کا، یعنی کہ اس نے بائی کیا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں جب گیا گراف میں تو میں نے اس کی اپریزل لی، یعنی کہ اپریزل اس کی قیمت لگوائی. کہ اپریزل یہ نہیں ہوتی کہ اچھا یہ کتنے کیا ہے. اپریزل میں 3 چیزیں بتاتی ہیں. آپ اتنے میں لے لو، اچھی ہے، ہم اتنے کی بنا کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر بیچو تو ہم اتنے کی لے لیں گے. تو اس کی ایک سینٹر کی قیمت لگائی جاتی ہے، اس کو اپریزل کہتے ہیں. اس طریقے کی چیز کی، یعنی کہ وہ دینے کے بھی پابند ہیں، لینے کے بھی پابند ہیں، اور اندازہ بھی بتا رہے ہیں کہ اتنے کی لے لو تو بہت اچھی ہے. تو وہ جو ڈیل بتائی انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ وہ 12 ملین انہوں نے اپریزل دی تھی، $12 ملین. اچھا، میں نے اسی وقت پروگرام کیا سندیلا صاحب کے ساتھ، تو اس کے اندر یہ بتایا تھا کہ اس کی معمولی بات ہے 20 سے 24 ملین ڈالر اس کی قیمت بن گئی ہے. اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک تاریخ جڑ گئی ہے، واقعہ جڑ گیا. بالکل کوہ نور ہیرے کی میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ کوہ نور جو ہے اس طرح کے بہت سارے ہیرے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک تاریخ جڑی ہوئی ہے، تو اس کی ایک ڈفرنٹ اس کی ایک ویلیو ہے، تاریخی ایک ویلیو ہے. ایسے ہی یہ بھی. اور کل پرسوں تو جو انسان ہے، جب وہ سلیم صافی صاحب کا پروگرام سنا تو عمر فاروق صاحب نے جو بات کہی
کہ جو 2 گھڑیاں بنوائی تھیں، 2 جو گھڑیاں بنوائی تھیں، اس گھڑی کی جو ویلیو ہے، یعنی کہ کراؤن پرنس بنواتا ہے کہ تم مکے کی رکھو، میں مدینے کی رکھتا ہوں. 2 گھڑیاں، ایک مکہ اور ایک مدینہ. تو آپ سمجھیں کہ جب مکے پہ کیا ہوا تھا تو مدینے کی طرف کون گیا تھا، اور اس محبت کو اس نے کس سانچے کے اندر ڈھالا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکالا ایک چور نے، تو سرٹیفائیڈ چور نے، عمران خان نے. تو وہ جو ہے نا ایک چیز سامنے آ جاتی ہے. اب تھوڑا سا یہ میں بتاؤں کہ جو اصل مقدمات ہیں نا وہ اب سامنے آئیں گے. اگر جو منافقت نہیں ہے، اس کو ریسکیو نہیں کیا جا رہا، تو اصل مقدمات اب سامنے آئیں گے، کیونکہ اب ساری فائلیں کھلیں گی جو قانون کے مطابق ہے. اور میں اپنی ایک رائے دے دوں کہ اگر اس کے اوپر قتل کا مقدمہ بھی پڑ جاتا ہے جو اس پہ ہے، اور اس کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، اور 1 دن باقی ہے اس کا پھانسی میں، اور الیکشن ہو رہا ہے، تب بھی اس کو نااہل نہیں ہونا چاہیے. یہ نااہل کرنا یہ کوئی انصاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، بھلے وہ حلف بھی نہ اٹھا پائے، سب کچھ وہ اس کا حق ہے. میں نہیں قطعاً طور پہ جو ہے نا کہ اگر جیل میں چلا گیا تو کوئی دنیا کی عدالت یہ نہیں حق رکھتی. پبلک کا معاملہ پبلک کے ساتھ ہے. ہاں، اس نے جو جرم کیا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. یہ نہ اس سے چیئرمینی چھیننی چاہیے، نہ صدارت چھیننی چاہیے. یہ غلط ہے، یہ ناانصافی ہے. یہ سلوک، ہاں اس نے چوری کیا اس کی سزا ملے، قتل کیا اس کو پھانسی کی سزا ملے یا عمر قید کی ملے، جو کرپشن کیا اس کی سزا ملے، وہ اس کو بھگتنی ہوگی، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. دوسرا آ جاتے ہیں جناب عمران خان کی جو جان کو ہے نا خطرہ، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہے نا کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ پولیس جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر چکی ہوئی ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا اب یہ جو جیل میں ہوگا تو پولیس جو ہے نا ایک لیپ ٹاپ لے کے پہنچے گی اور وہ کہے گی کہ جج صاحب وہ کہتے تھے جان کو خطرہ ہے، ہم نے بھی اندازہ لگا لیا جان کو خطرہ ہے. اب ان کو یہاں جو ہے نا جیل سے یا اٹک قلعے سے لے کر آنے میں تو بہت ہی زیادہ خطرہ ہے. لہٰذا آپ ان کا جو ان کی خواہش تھی کہ آپ میرا اسکائپ پر جو ہے نا بیان لے لیں، تو وہ اب آپ لے لیں. اب ہم یہ رسک نہیں لیتے. یہ اب آگے سٹوری چلے گی، اس لیے کہ جس طریقے سے عمران خان نے ذلیل کیا نا، تو اس طریقے سے عمران خان کو ذلیل کرنا بنتا ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ گڈ ٹو سی یو کے لیے جناب جاؤ اپنی مرسڈیز اور میں حکم دے رہا ہوں تم لے کے آؤ، ذمہ داری بھی تمہاری ہوگی، اور لے کے آؤ شہزادوں کی طرح، اور اس نے پاکستان کو آگ لگا کے رکھ دیا. اس سے بڑا کارنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ چیف جسٹس کہتے تھے نا، یا لبے لباب، میرے سمجھ میں تو یہی آتا. تو یہ چیز آ جاتی ہے. اچھا، دوسرا ایک میں آخر میں بات کروں گا کہ جو حامد میر ہے نا، ان کا جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو ان کا کردار ہے نا، یہ ایک پیڈ کردار آ جاتا ہے سامنے. اس طرح کے لوگ ماضی میں بہت نظر آئے ہیں، مجھے نام یاد نہیں رہتے. تو اسی طرح کی صورتحال ہے. ایک دو موضوعات اور ہیں، اس کو اگلے جو نا ولاگ میں کر لیں گے. تو یہ بس میں آ کے کہتا ہوں کہ اس وقت نے عمران خان کو پیک کیا. اگر جو اس کو ریسکیو کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ 1-2 ہفتے کے اندر یہ بندہ باہر آئے گا. ہو سکتا ہے 2-4 دن کے اندر ہی آئے. تو کیا کہتے ہیں، محبت جو ان سی ہے نا وہ زور دکھائے، اور داماد کو قربانیاں اپنی گنوائی جائیں، اپنی بیٹی کی قربانیاں دی جائیں. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں کسی خاص داماد کی بات کروں تو وہ پھر بتائے کہ میں نے تمہارے اس اونچی فلائٹ کے لیے کیا کیا تکلیفیں سہی ہیں، وہ یہ بھی بتائے اور پھر وہ مجبور ہو جائے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. بھول جاتے ہیں لوگ. بہرحال جتنا جو حرام خوری کی کلاس ہوتی ہے نا، ان کے اندر یہ چیزیں غیر معمولی نہیں ہوتی، یہ بہت ہی معمولی سی چیز ہوتی ہیں. وہ بتاتے ہیں ایک دوسرے کے. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ وحشت کا ایک شیطان کا ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر انہی چیزوں کی ویلیو ہوتی ہے اور کسی چیزوں کی نہیں ہوتی. تو بہت شکریہ جی. عجیب سی بات کی آخر میں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ نظام درم برم جو کرتا ہے نا شیطان ابلیس، وہ اپنے چیلوں کے ساتھ کرتا ہے. تو وہ اسی طریقے کی حرکات کرتے ہیں اور یہی تاریخ بتاتی ہے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.